بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد، نیو یارک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ یوکرین جنگ پر امریکہ اور بھارت کے مابین اسٹریٹجک تعلقات میں واضح دراڑ نظر آنے لگی۔ یوکرین تنازع کو پھیلانے سے روکنے کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے، بیلاروس۔ ترکی کی منظوری سے فن لینڈ کو بڑی کامیابی مل گئی، روس کے لیے نئی پریشانی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئیں، لیکن حکومت نے پیٹرول ₹1 بھی سستا نہ کیا۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے شواہد ہیں، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ شام پر اسرائیلی حملے میں ایرانی افسر جاں بحق۔ اے آئی ٹیکنالوجی چیٹ جی پی ٹی پر پابندی آئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طرفداروں کی جانب سے ممکنہ طور پر تشدد و کشیدگی پیدا کیے جانے کے خوف سے نیو یارک میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد نیو یارک کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کے طرفداروں کی جانب سے ممکنہ طور پر تشدد و کشیدگی پیدا کیے جانے کے خدشے کے پیش نظر نیو یارک میں 36,000 سیکیورٹی افسران اور 19,000 غیر فوجی کارکنان کو تعینات کر دیا گیا تاکہ عدالت کی مہارت کے اعتراف میں سیکیورٹی برقرار رکھی جا سکے۔ مسلسل تحقیقات اور معائنہ کاری کے بعد عدالت نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ٹرمپ امریکہ کے پہلے ایسے صدر ہیں جن پر اس طرح سے فرد جرم اور جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل نے اپنے موکل کے خلاف فرد جرم عائد کیے جانے کی خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھیوں کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ریاست فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں اور ٹرمپ کو عدالت کی جانب سے اس طرح سے فرد جرم عائد کیے جانے پر بہت حیرت ہوئی۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں عدالت کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خود کو بے قصور اور عدالت کے فیصلے کو اپنے خلاف ڈیموکریٹس کی سازش قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے یوکرین پر روس کی جارحیت کے معاملے پر اپنا الگ راستہ اختیار کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں روس کے اقدامات کی مذمت سے انکار کیا اور پابندیوں کے باوجود روس سے تیل کی خریداری جاری رکھی، جس سے امریکہ اور بھارت کے اسٹریٹجک تعلقات میں واضح دراڑیں نظر آنے لگی ہیں۔ یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے روس اور مغرب براہ راست تصادم کی حالت میں ہیں اور معاملات ایک خاص نقطہ سے آگے بڑھ چکے ہیں جہاں دوسری ریاستوں کو مغرب یا روس میں سے کسی ایک فریق کا انتخاب کرنا پڑ رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت، جس کی امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری ہے، نے مغرب کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے بھارت کو دو چیزوں، یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت اور روسی تیل کی خریداری سے روکنے پر قائل کرنے کی کوششیں کی گئی۔ مئی کے اوائل میں یورپی یونین نے روسی تیل اور گیس پر پابندی کی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ نے مارچ کے اوائل میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی۔ اگرچہ قرارداد منظور کی گئی تھی، لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ سے اجتناب کیا اور بھارت ان ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے ووٹنگ سے اجتناب کیا۔ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور امریکہ نے بھارت سے افغانستان پر روسی حملے کی مذمت کرنے کو کہا، جو بھارت نے نہیں کی۔ اس طرح امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل کی درآمد پر بار بار خبردار کیا، تاہم بھارت نے روس سے تیل کی اپنی درآمدات کو برقرار رکھا ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنے اور تنازع کے حل کے لیے ابھی بات چیت شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے بیلاروس کے صدر کا کہنا تھا کہ
आए बगैर पेशगी शर्त के यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान करें। उन्होंने मगरिब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि वो बेलारूस में घुसकर इसे तबाह करने का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने कहा है कि रूस जौहरी हथियारों की बेलारूस वापसी ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि बेलारूस के तहफ़्फ़ुज़ का मौका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की की मंजूरी से फिनलैंड को बड़ी कामयाबी मिल गई। नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि फिनलैंड की शमूलियत की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है और ये चंद ही दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का रुकन बन जाएगा। उन्होंने फिनलैंड के सदर को शमूलियत की हतमी रुकावट को दूर करने पर मुबारकबाद दी। स्टोल्टनबर्ग ने ट्विटर पर लिखा कि आने वाले दिनों में नेटो हेडक्वार्टर में फिनलैंड का झंडा बुलंद करने का मुंतजर हूँ। एक साथ मिलकर हम ज्यादा मजबूत और महफूज हैं। महीनों की ताखीर के बाद जुमेरात को तुर्की की पार्लियामेंट ने फिनलैंड की दरख्वास्त की तौसीक़ कर दी। तुर्की फिनलैंड की शमूलियत की मंजूरी देने वाला अमरीकी ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद का आखिरी रुकन है। खबरसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक स्टोल्टनबर्ग ने एक अलहदा बयान में कहा है कि फिनलैंड के पास इंतहाई काबिल कुव्वतें, आला सलाहियतें और मजबूत जमहूरी अदारे हैं, लिहाजा फिनलैंड हमारे इत्तेहाद में बहुत कुछ लाएगा। नेटो के वज़ीर ख़ारजा का इजलास अगले हफ्ते ब्रसल्स में इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में हो रहा है, जिसमें तवक्का की जा रही है कि फिनलैंड की रुकनीत को बाकायदा शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले ने फिनलैंड और इसके हमसाया स्वीडन को दहाइयों की गैर जानिबदारी की पॉलिसी छोड़कर नेटो की हफाजती छतरी में शामिल होने की कोशिशें करने पर मजबूर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गईं, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 भी सस्ता न किया। फवाद चौधरी का कहना था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गई हैं, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता न किया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से वफाकी हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल दिया। जुमे की शब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर चुकी हैं। हमारे दौर में आलमी मार्केट में तेल की कीमत $112 थी, जो अब $65 की सतह पर आ चुकी है, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 भी सस्ता न किया। वाज़ेह है कि अवाम बड़े रिलीफ से महरूम रह गईं। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत का 2 पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न करने का फैसला। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कहना है कि इसके पास यूक्रेन जंग के लिए शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान हथियारों की खरीदारी के मुआहदे के शवाहद मौजूद है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि इस मुआहदे के तहत शुमाली कोरिया रूस को हथियार फराहम करेगा, जिसके बदले रूस शुमाली कोरिया को खुराक और ज़रूरी सामान फराहम करेगा। इस बात का इंकशाफ करते हुए वाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया कि रूस 20 से ज़ायद इकसाम के हथियार और गोला बारूद हासिल करेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस सितंबर में भी रूस ने शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोले और मिसाइल खरीदे थे, ताहम शुमाली कोरिया ने इसकी तरदीद की थी। इससे कबल अमेरिका यूक्रेन जंग में रूस को असला फराहमी का इल्ज़ाम ईरान पर भी आयद किया जा चुका है और ईरान ने पहले इनकार किया और बाद में इसे तस्लीम कर लिया था। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन जंग दूसरे साल में दाखिल हो रही है और रूस 4 शहरों पर कब्जे का दावा करता है, जबकि आलमी सतह पर इसे दबाव का भी सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में इसराइली हमले में ईरान के पास दराने इनकलाब के एक अफसर जाम हक हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी इनकलाब गार्ड कोर्प्स ने फौजी मशीर और अफसर मिलाद हैदरी की शहादत का ऐलान किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हालिया हमला शाम में इसराइल की जानिब से रवा माह का छठा फजाई हमला है और दिमश्क के करीब 2 दिनों में ये दूसरा हमला था। हमले से मुतल्लिक इसराइल की तरफ से बदस्तूर खामोशी है और फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जारहियत के जवाबी हमले का अज़म किया और IRGC ने
اسرائیلی جارحیت کے جوابی حملے کا عزم کیا اور کہا کہ دمشق کے مضافات میں صبح سویرے ہونے والا مجرمانہ حملے کا ضروری جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیل برسوں سے شام میں ایران سے منسلک اہداف پر حملے کرتا آ رہا ہے۔ دوسری جانب شام میں 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی حمایت کرنے کے بعد سے تہران کا شام میں اثر و رسوخ کافی بڑھ گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اٹلی میں چیٹنگ کی جدید ترین پلیٹ فارم چیٹ جی پی ٹی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اٹلی چیٹ جی پی ٹی کو بلاک کرنے والا پہلا مغربی ملک بن گیا۔ اٹلی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مائیکروسافٹ کی حمایت پر مبنی چیٹ جی پی ٹی کے ماڈل سے متعلق پرائیویسی خدشات کا اظہار کر دیا۔ اطالوی ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی کے مطابق چیٹ جی پی ٹی پر پابندی پرائیویسی خدشات کے تحت لگائے گئے ہیں اور اوپن اے آئی کی فوری طور پر تحقیقات کی جائیں گی۔ گزشتہ سال چیٹ جی پی ٹی کو لانچ کیا گیا جسے لاکھوں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ پلیٹ فارم ہر طرح کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے اور یہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیگر تحریری طرز کی نقل بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔